بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے بہت ساری اچھی باتیں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نیک بیوی توشہ آخرت۔ سعودی عرب کے ایک شخص نے کسی فلپائنی عورت سے چھپ کر شادی کی۔ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی سے اس کی اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا، میں نے چھپ کے کسی فلپائنی عورت سے بھی شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حق دینا، اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دیا جہاں پر وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو ان کے بیٹے قاضی کے پاس گئے اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور یہ حکم دیا کہ فلپائنی عورت کو بھی یہاں پیش کیا جائے۔ بڑا بیٹا اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپائن پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں پر اس کی دوسری والدہ رہتی تھی۔ اس کی دوسری والدہ نے اسے دیکھ کر ہی بتا دیا، میں وہی عورت ہوں جس کو تو تلاش کر رہا ہے، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے کاہل کیا، اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ پہنچے اور سیدھا قاضی کے پاس گئے تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آیا، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 2 کروڑ 16 لاکھ کے لگ بھگ بنتے ہیں، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا ان کو عمرہ کی ادائیگی کے بعد فلپائن روانہ کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس کے واقعے کے ٹھیک 4 سال بعد بڑا بیٹا فلپائن اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کی غرض سے گیا۔ وہاں اسے دیکھ کر یہ تعجب بہت ہوا کہ اس کی دوسری ماں جی اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود اسی پرانے خستہ حال مکان میں رہ رہی ہے۔ ماں جی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی تھا۔ ماں جی نے کہا، بیٹا سر اٹھا کر ادارے کی بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالیشان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی۔ پر انہوں نے سوچا، محبت کے مقابلے میں عالیشان بنگلے کی کیا حیثیت ہے، بنگلہ تو عارضی چیز ہے۔ البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گا۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور باہم مل کر چندہ جمع کرنا شروع کیا۔ اسی ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارے کے لیے انہوں نے جمع کیے، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ! ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرنے والے پیاروں کے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی انتظام ضرور کریں۔ مثال کے طور پر جیسے نلکا لگوانا، مدرسہ کے کسی غریب حافظ بچے کو حفظ کے لیے قرآن مجید لے کر دینا، کسی مسجد کی تعمیر میں اپنی گنجائش کے مطابق حصہ ڈالنا، جیسے ایک سیمنٹ کی بوری ہی لے کر دے دینا، کسی مسجد یا مدرسے میں ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دینا، یا ٹیوب لائٹ یا کوئی پنکھا وغیرہ لگوا دینا، مسجد میں قرآن مجید رکھ دینا، ہیٹر یا نماز کی صف کا انتظام کر دینا، کسی غریب کو کپڑے یا جوتے لے کر دینا،
یا کوئی جرسی سویٹر لے کر دینا، کسی غریب کے بچوں کو اسکول کی کتابیں کاپیاں لے کر دینا، اوپر دیے گئے تمام کام صدقہ جاریہ کے کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھتا ہے جو صدقہ جاریہ کا کام کرے۔ جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی ایصال ثواب کی نیت سے ہم جتنے بھی صدقہ جاریہ کا کام کریں گے تو اس کا ثواب ان کو بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں تاکہ ہمارے مرنے والوں کو بھی ثواب ملے اور ہمیں بھی ثواب ملتا رہے، کیونکہ یہ ان کے لیے بھی توشہ آخرت ہوگا اور ہمارے لیے بھی۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں